السلام علیکم، میں ہوں نوید صدیقی۔ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز راولپنڈی کے حوالے سے، بلکہ دو بڑی خبریں ہیں راولپنڈی کے حوالے سے۔ سب سے بڑی خبر اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ راولپنڈی میں ایک چھوٹی سی بچی 10ویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے اوپر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ ایک 10ویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ ایک ٹیوشن سینٹر کے پرنسپل نے زیادتی کی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ کی ہے۔ بہت افسوسناک خبر ہے کہ طالبہ جو پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تعلیم کے حصول کے لیے جاتی ہے، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سسٹم میں اس قسم کی خرابیوں کی وجہ سے، مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے روز بروز آئے روز ہر مہینے، ہر ہفتے اس قسم کی خبریں ہمیں سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ ہم نہیں سننا چاہتے مگر ہم سن لیتے ہیں، اور کف افسوس ملتے رہتے ہیں۔ افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس قسم کے ملزمان جو ہوتے ہیں ریپ کے، وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اور تفصیلات کے مطابق تھانہ پیر ودائی میں ایک FIR درج کروائی گئی ہے 1-2 روز پہلے، اور اس میں ایک 10ویں جماعت کی طالبہ، ایک بچی نے، جو کہ خیابان سر سید راولپنڈی کی رہائشی ہے، اس نے کمپلینٹ کی ہے کہ اس کے ٹیوشن سینٹر یعنی اکیڈمی کا پرنسپل جو ہے، ضیاء الرحمان، اسد اکیڈمی کا پرنسپل ہے، وہ اس میں انوالو ہے، اور اس سے ریپ اس کا کیا گیا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسی خبریں، ایسے الفاظ ہمارے زبان کے اوپر، ہمارے منہ میں اس قسم کے نہیں آتے، ہمیں نہیں لینا چاہیے، مگر اس قسم کی خبریں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روک تھام ہو سکے۔ تو بچی نے کمپلینٹ پولیس کے پاس درج کروائی ہے کہ اسی خیابان سر سید میں ایک اسد اکیڈمی ہے، اس کا پرنسپل ہے ضیاء الرحمان، اسے شادی کا جھانسا دے کر اسے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے کئی مرتبہ، اور مئی اور جولائی کے جو ماہ تھے، اس میں اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے پرنسپل ضیاء الرحمان نے مبینہ طور پر، اور اس کی FIR درج کروا لی گئی ہے۔ اور اس کے بعد FIR کے بعد پھر ضیاء الرحمان جو پرنسپل ہیں، اسے گرفتار کر لیا ہے پیر ودائی پولیس نے، اور اس وقت تحقیقات جاری ہیں۔ ریپ کے الزامات ہیں اس کے اوپر، اور بچی کے اوپر جو اس نے زیادتی کیا ہے، ہراس کیا ہے، اسے ہراساں کیا گیا ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، اور 2 مرتبہ بچی کا اس کے زیادتی کی گئی، اور باقی تفصیلات ہم یہاں پر نہیں بتا سکتے، ظاہر ہے پروگرام ہماری بچیاں، بہنیں چھوٹی دیکھتی ہیں، تو اس قسم کی باقی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مگر تفصیلات جو FIR میں سامنے آئی ہے اس کے کچھ مندرجات یہ ہیں کہ پرنسپل ضیاء الرحمان نے مبینہ طور پر بچی کو 2 مرتبہ اکیڈمی میں بلا کر اسے ہراساں کیا ہے، زیادتی کی ہے، یا 2 سے زیادہ مرتبہ، مگر مئی اور جولائی کا یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس وقت اکیڈمی میں بلاتا تھا جب تمام بچے جا چکے ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ تو بچی کو بلایا کہ تمہارے پیپر کی تیاری کروانی ہے۔ بچی جب پہنچی تو اس وقت سنسان پڑی تھی اسد اکیڈمی، اور تمام گیٹس بند کروا دیے گئے، چوکیدار کو فارغ کروا دیا گیا، اور اس کے بعد بچی کو ہراساں کیا گیا جسمانی طور کے اوپر، ذہنی طور کے اوپر، اور بچی نے کا یہ کہنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اس نے یہ کسی کو نہیں بتایا، مگر جب پانی سر سے گزر گیا اس کے بعد پھر اسد اکیڈمی کے پرنسپل ضیاء الرحمان کے خلاف جو مبینہ طور پر زیادتی کا مقدمہ درج کروایا ہے پیر ودائی پولیس کے سامنے، اور پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، مگر اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ FIR کے مطابق بچی نے الزام عائد کیا ہے کہ پرنسپل ضیاء الرحمان نے شادی کی آفر کی تھی، اس نے ٹھکرا دی، اور پھر اس نے کہا کہ پرنسپل کا کہنا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اور وہ تم سے یا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بچی نے یہ کمپلینٹ کی ہے، جس کے بعد اس کا جب بچی بہت زیادہ مجبور ہو گئی تو اس کا کہنا تھا کہ پرنسپل کو کہ آپ رشتہ میرے گھر بھجوائیں، میرے والدین کے پاس، مگر اس کے باوجود اس نے رشتہ نہیں بھجوایا، اور بچی کو مسلسل زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ جب بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تو اس کے بعد بچی نے، لڑکی نے، 10ویں کی جو طالبہ ہے، اس نے
اسے کہا پرنسپل اسد اکیڈمی کے کہ ضیاء الرحمان کو کہ مجھ سے نکاح کرو، مگر اس نے نکاح نہیں کیا اور مسلسل اس کو بلیک میل کرتا رہا، جس کے بعد لڑکی نے مجبور ہو کر تھانہ پیر بدائی کے پاس جو کمپلینٹ جمع کروا دی ہے اور اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت اور وزیر قانون سب نے پنجاب پولیس کو انکوائری کا حکم دیتے ہوئے اس کی تحقیقات کروانے کا جو حکم دیا ہے، جس کے بعد پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ضیاء الرحمان کے جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور اس قسم کے افسوسناک واقعات اتنے بہت بڑے شہر، چھوٹے بڑے گاؤں اور تمام بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں، اور اس کی روک تھام نہیں ہے، مانیٹرنگ نہ ہونا، ڈر خوف نہ ہونا، سزائیں نہ ملنا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے مجرمان کو، جس کی وجہ سے یہ اسکاٹ فری پھر رہے ہیں، کھلم کھلا پھر رہے ہیں، اور اس قسم کے ملزمان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ ایک دوسرا پنڈی کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ راولپنڈی پولیس نے افغان جو مہاجرین ہیں یا غیر قانونی ہیں، یہاں پر افغان رہ رہے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے، مگر اس کریک ڈاؤن کے جو تناظر میں، اس کی آڑ میں جو خیبر پختونخوا کے پشتونز ہیں وہ گلا کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور حال ہی میں ایک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ راولپنڈی پولیس نے ابراہیم نامی ایک کمسن لڑکے کو گرفتار کیا ہے، جو کہ باجوڑ ایجنسی کا رہنے والا ہے، اور باجوڑ میں جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے شرپسندوں کے خلاف، اس سے بچ کر بھاگ کر وہ فیملی راولپنڈی منتقل ہوئی ہے، اور بچہ جو کہیں باہر گیا ہوگا، کم عمر تھا، اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس بچے کو افغان ری لوکیشن سینٹر بھجوا دیا ہے کہ تم افغان ریفیوجی ہو، افغان نیشنل ہو، اور اسے اب افغانستان واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، دیگر میڈیا کے اوپر اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس ابراہیم نامی جو بچہ ہے، اس کا ایشو اجاگر کیا جائے کہ پاکستانی ہونے کے باوجود اسے افغانستان بھجوایا جا رہا ہے، کیوں سزا دی جا رہی ہے اسے پاکستانی ہونے کی، اور وہ کمپلین کر رہے ہیں، اور یہ پشتون جو ہیں محب وطن ہیں، پاکستان کے ڈیفینڈر ہیں، اور جو اس کے رشتہ دار ہیں ابراہیم کے، انہوں نے باجوڑ ایجنسی کے جو اس کا گاؤں ہے وہاں سے، اور ایجنسی کے جو سابقہ ایجنسی تھے ضلع باجوڑ ہے، اس کے جو لوگ تھے اتھارٹیز سے، ان سے لکھوا کر لا کے پولیس کو دیا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ خیبر پختونخوا اور باجوڑ ڈسٹرکٹ کا رہائشی ہے، اور اس کے باوجود پولیس اس کو رہا کرنے سے جو ہے نالا ہے، انکاری ہے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے، اور اسے افغانستان بھجوایا جا رہا ہے۔ افغان ری لوکیشن سینٹر میں بچہ ابراہیم موجود ہے، اور حکام سے اپیل اب انہوں نے کی ہے، اور ہم بھی کرتے ہیں کہ پاکستانی بچے کو افغان ریفیوجی نہ ڈکلیئر کیا جائے، اسے افغانستان نہ بھجوایا جائے۔ دوسرے ایشو یہ ہے تیسرا کہ افغانستان سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ افغانستان میں 3 روز پہلے زلزلہ آیا ہے، اور بہت شدید زلزلہ ہے، جو کنڑ پروونس میں بھی ہے اور دیگر بھی جگہوں میں آیا ہے، مگر کنڑ میں شدت سے یہ آیا ہے۔ 6 میگنیچیوڈ کا یہ زلزلہ تھا، جس نے تباہی بپا کر دی ہے وہاں پر، اور تقریباً اب تک 1,500 سے زائد جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور وہاں پر اب بہت بڑے زیادہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے افغان جو ریفیوجیز کو ڈیل کرنے والی ایجنسی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جو UNHCR ہے ایجنسی ہے، UN ہائی کمیشنر فار ریفیوجیز، اس نے اپیل کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ افغان ریفیوجیز کو جو ریلوکیٹ کیا جا رہا تھا، پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا تھا، انہیں نہ بے دخل کیا جائے، انہیں پاکستان سے نہ نکالا جائے، کیونکہ افغانستان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں، اس میں وہ لوگ زیادہ تر تعداد میں موجود تھے جو حال ہی میں پاکستان سے وہاں پر منتقل ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 1,500 سے زائد لوگ وہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس میں جو میجورٹی تھی وہ ان افغانیوں کی تھی جو پاکستان سے گئے تھے، اور اب تک 2023 سے لے کر اب تک تقریباً 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے افغانی وہ وطن واپس بھجوائے جا چکے ہیں۔ ظاہر وہ کچھ جرائم میں ملوث تھے، اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، جس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں
واپس بھجوایا ہے، اور حکام کا کہنا ہے اور UNHCR کے مطابق 4.5 لاکھ لوگ صرف اس سال افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ تو اس قسم کی اپیل کی گئی ہے، انسانی بنیادوں کے اوپر ہو سکتا ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر حکومت پاکستان اس کے اوپر غور کرے، اور یہ اس حوالے سے UNHCR نے پاکستان کو اپنا مراسلہ بھی بھجوا دیا ہے۔ دیکھنا ہے حکومت پاکستان اس حوالے سے وزارت داخلہ اور دیگر اعلیٰ وزارتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ نوید صدیقی کو اجازت دے، السلام۔